مولا، علی علی مولا. اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے حسن، اس قدر نعرے لگیں گے. جو ہمارے ہاں احکامات کی کتابیں ہیں، دوسری کتابیں، اس کے اندر ہے سب کچھ، وہ لیں اور اپنی زندگی میں دیکھیں. یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں زندگی میں مسنگ ہیں، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں پریشانیاں، گرفتاریاں. آپ اپنے آپ کو جوڑیں ان سے. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم خدا کی راہ میں کتنا دیتے ہیں. اب یہ مظہر بندگی ہے حضرت سیدہ، یعنی زندگی کے ہر زاویے سے اس سے بہتر بندہ خدا اس وقت نہیں ہے. ظاہر ہے امام تو اپنی جگہ امام ہے، رسول اپنی جگہ رسول ہے، لیکن ایک اس مقام پہ پہنچ جانا کہ رسول خدا فرماتے ہوں فدا ابوہا، یعنی باپ آپ پر فدا ہو. یعنی باپ کا فدا ہونا یعنی سارے انبیاء کا فدا ہو جانا. وہ خاتم الانبیاء ہے. اپنے وجود میں اتنا کچھ ہے کہ ہماری زندگی اگر ذرا سا بھی ان کے قریب آئے ذہن محترم درک کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہی راز ہے کائنات کا، یہی کائنات کا راز ہے. کائنات انہی کے وجود کے گرد گھوم رہی ہے. ہم اس بات کو اگر ذرا سا محسوس کر جائیں تو سمجھ میں آئے گا. جو لوگ متصل ہوئے ہیں ان سے انہیں پتا ہے کہ راز کیا ہے. 8 سال کی عراق ایران کی جو وار تھی، اس میں جتنے بھی راوی ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بڑے آپریشنز تھے ان سب کا کوڈ ورڈ جو تھا وہ یا زہرا تھا. کیوں؟ وہ جانتے تھے. ہماری بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب ابھی بھی آپ ان جگہوں پہ جائیں جہاں بھی بھائی سب ہوا، وہاں جو علم یا پرچم آپ سمجھیں لگے ہوئے ہیں ان سب پہ یا زہرا لکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ راز یہی ہے کامیابی کا. شہید برونسی کی جو اس کا نام عبداللہ تھا، مشہد کا رہنے والا، وہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کے سر کی قیمت تھی اس زمانے میں صدام نے لگائی ہوئی تھی. ریڈیو میں اس کے سر کی قیمت تھی کہ اس کو جو لائے گا اس کو انعام ملے گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں آپریشن پھنستا تھا وہاں اس کی بریگیڈ کو بلاتے تھے اور وہ سب توڑتا ہوا نکل جاتا تھا. ایک جگہ رات چاروں طرف پہاڑ ہے، پھنس گئے، نکلنا بھی ہے، لیکن جہاں ذرا سی موومنٹ کرتے ہیں اندھیرا ہے، نہ جانے کہاں سے جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اب اندھیرے میں جج کرنا بھی مشکل نہیں ہے کہ دشمن کس زاویے پہ بیٹھا ہوا ہے. زاویہ پتا ہو، اینگل پتا ہو تو آپ ایڈجسٹ کر کے چلا دیں. پھنسے ہوئے ہیں. شہید برونسی کو بلایا گیا. اس نے بولا مجھے تھوڑا سا وقت دے. یہ خلوت میں گیا اپنی. تھوڑی دیر بعد آ کر اس نے ڈیجٹ دیے، نومیرک. وہ ڈیجٹ کیا تھے؟ وہ ڈیجٹ اس جگہ کا زاویہ تھا، اینگل تھا. انہوں نے اسی زاویے پہ رکھ کر شروع ہو گئے. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ دوسری طرف خاموشی ہو گئی. دیکھا تو دشمن کہ بالکل جہاں دشمن تھا وہیں جا کر تیر نشانے پہ لگ رہے تھے. اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے دے دیا یہ ایگزیکٹ؟ کہا میں تو بی بی کی بارگاہ میں متصل تھا، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے تھا. جیسے ہی میں نے سجدے سے سر اٹھایا زمین پہ یہ ڈیجٹ لکھے ہوئے تھے. کائنات کا راز. وہ ظاہر ہے یہ جو لڑ رہے تھے یہ کوئی زمین کے ٹکڑے کے لیے تھوڑی لڑ رہے تھے.
یہ بیوی کے فرزند کے لیے لڑ رہے تھے. انہوں نے اپنی شرٹوں کے پیچھے لکھا ہوا تھا یا شہادت یا زیارت. بس تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے زندگی کا. ظاہر ہے اسی کے آنے والے فرزند کے لیے یہ سب زمینہ فراہم ہو رہا ہے. راز یہی ہے. ابھی جو لوگ گھبراتے ہیں زندگی میں، اگر آپ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں ذرا تو یہ کتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس راز ہے. راز ہے. دنیا ڈرتی ہے امریکہ سے، اس سے، اس سے، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مار دے گا. ہم مرتے تھوڑی ہیں کوئی. ہمیں جتنا مارو گے ہم تو اتنے زندہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مرتا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں دنیا ہدف تھوڑی ہے. ہمارے یہاں ہدف تو وہ وادی ہے جس وادی میں ہمارے امام کی حکومت ہے. اس وادی تک جانے کے لیے جس کو راز پتہ چل گیا تو مسکرا رہا ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کب آئے گی، کب کچھ آئے کہ میں بھی قبول ہو جاؤں. وہ ظاہر ہے اس کے لیے بدن سے باہر، لیکن کیونکہ بدن میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کی محبتیں، اولاد کی محبتیں، مال کی محبتیں، ڈیزگنیشن کی محبتیں، رتبوں کی محبتیں، شہرت. ظاہر ہے کہاں نکلوں گا میں، کیسے؟ راز یہی ہے. ابھی جو لوگ گھبراتے ہیں زندگی میں، اگر آپ ان لوگوں کے چہروں پہ دیکھیں ذرا تو یہ کتنا مسکرا رہے ہوتے ہیں. انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس راز ہے. راز ہے. دنیا ڈرتی ہے امریکہ سے، اس سے، اس سے، یہ کر لے گا، وہ کر لے گا. کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ مار دے گا. ہم مرتے تھوڑی ہیں کوئی. ہمیں جتنا مارو گے ہم تو اتنے زندہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مرتا کوئی نہیں ہے. ہمارے یہاں دنیا ہدف تھوڑی ہے. ہمارے یہاں ہدف تو وہ وادی ہے جس وادی میں ہمارے امام کی حکومت ہے. اس وادی تک جانے کے لیے جس کو راز پتہ چل گیا تو مسکرا رہا ہے. وہ تو انتظار کر رہا ہے کب آئے گی، کب کچھ آئے کہ میں بھی قبول ہو جاؤں. وہ ظاہر ہے اس کے لیے بدن سے باہر، لیکن کیونکہ بدن میں پھنسے ہوئے ہیں دنیا کی محبتیں، اولاد کی محبتیں، مال کی محبتیں، ڈیزگنیشن کی محبتیں، رتبوں کی محبتیں، شہرت. ظاہر ہے کہاں نکلوں گا میں، کیسے نکلوں گا؟ یہ گرفتاریاں مجھے تھوڑی اٹھنے دیں گی. لیکن اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو مجھے دنیا میں اچھا لگ رہا ہے یہ کچھ نہیں ہے، ہاں اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ ملے گا، تم چھوڑو تو صحیح اس کو. مگر جنہوں نے چھوڑا ان کو کچھ کم ملا. جن کو آج ہم سلام کرتے ہیں ہر نماز کے بعد، امام کے ساتھ جتنے بھی تھے، اگر یہ امام کے ساتھ نہ ہوتے تو کوئی سلام کرتا ہے نہیں. اگر یہ واپس چلے جاتے خدا نہ خواستہ، یا جو نہیں آئے اور جو آ گئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ہمیشہ کے لیے. بلکہ راستہ بتا رہے ہیں. راز یہی ہے. میں آپ کو ایک جملے تک لانا تھا کہ بس میں پہنچ جاؤں کس طریقے. ویسے مجھے بہت زیادہ پڑھنا تو نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں کرتا ہوں، شاید سمجھ میں آ جائے مجھے خود کو، اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں راز یہی ہے. اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے حسن، اس قدر نعرے لگیں گے نام حیدر کے